السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے اوپر نظر دوڑائیں گے. اس سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجئے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. ہمارے بہت سے جو ویورز ہیں ہمیں یہ اپڈیٹ ملتی رہتی ہے کہ وہ ویڈیوز تو دیکھتے ہیں لیکن انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوتا. تو ڈو سبسکرائب ٹو دا چینل ایز ویل. انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ ہم 27 لاکھ سبسکرائبرز کے نمبر تک پہنچنے والے ہیں, اور ان قریب انشاءاللہ اگلے ایک مہینے سے 1.5 مہینے کے اندر ایک اور خوشخبری اس یوٹیوب چینل کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن ابھی وہ ایک سرپرائز ہے. اچھا جی, سب سے پہلے ذرا لوکل پالیٹکس کی طرف چلتے ہیں جہاں پہ بڑی دھویں دار قسم کی بیٹنگ اور بالنگ ہو رہی ہے. پاکستانی ٹیم کی تو بیٹنگ بالنگ اتنی دھویں دار نہیں ہے, لیکن پاکستانی سیاستدان جو ہیں وہ بڑی دھویں دار بیٹنگ اور بالنگ آج کل کر رہے ہیں, اور ان کا تعلق جو ہے وہ حکومتی اتحاد سے ہے. مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو جنگ آج سے تقریباً کوئی 2 ہفتے سے سٹارٹ ہوئی ہے وہ اب نقطہ عروج پہ لگ رہا ہے کہ پہنچ رہی ہے. اب آئی ڈونٹ نو, شاید ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ معاملات جو ہے وہ سیریس ہو جائیں, لیکن کل شرجیل میمن جو وزیر اطلاعات ہیں سندھ کے, ان کی جانب سے اتوار والے دن ایک پریس کانفرنس کی گئی. اس کے اندر دوبارہ پنجاب کے حوالے سے جو ہے بہت نکتہ چینی کی گئی, چیلنجز دیے گئے. آج عظمہ بخاری صاحبہ کی جانب سے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی گئی, اور عظمہ بخاری صاحبہ کی جو پریس کانفرنس تھی بڑی انٹرسٹنگ تھی. اس میں انہوں نے خاص طور پہ نمبر آف پریس کانفرنسز, نمبر آف ٹویٹس, نمبر آف بیانات جو پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے پنجاب اور سندھ کے اس ایشو کے اوپر دیے گئے, اس کی پوری انہوں نے تفصیلات شیئر کی کہ اس نے اتنی پریس کانفرنسیں کی, اس نے اتنی ٹویٹیں کی, اتنے بیان دیے. مطلب لگ رہا تھا کہ ان کی ٹیم نے بیٹھ کے جو ہے پوری ایک سمرائز جو ہے وہ ڈیٹیل شیئر کی ہوئی تھی کہ جناب یہ ہمارے خلاف دیکھیں یہاں پہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے. خیر, اب معاملہ جو ہے وہ کافی سیریس ہو چکا ہے. عظمہ بخاری صاحبہ نے اس موقع کے اوپر کہا کہ جناب میں شرجیل میمن صاحب کو کہوں گی کہ وہ مجھے جو ہے وہ کشمور کا دورہ کرائیں, وہ مجھے گڑھی خدا بخش کا دورہ کرائیں, کراچی کا دورہ کرائیں, اور آئیے میں آپ کو لاہور کا, جنوبی پنجاب کا, ان تمام جگہوں کا میں دورہ کراتی ہوں, اور اس کے بعد مناظرہ بھی کر لیتے ہیں. وہ بھی اوپن چیلنج ہے, جب آپ نے بیٹھنا ہو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. تو معاملہ صرف یہاں تک, مطلب صوبائی جو کیپٹلز ہیں کراچی اور لاہور, صرف وہاں پہ پریس کانفرنسوں کی حد تک محدود نہیں رہا, بلکہ یہ لڑائی جو ہے وہ اب قومی اسمبلی اور سینٹ تک بھی جو ہے وہ پہنچ گئی, اور آج وہاں پہ ماحول جو ہے وہ کافی گرم تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ وہاں پہ آج ایجنڈے کی کاپیاں جو ہیں وہ پھاڑ دی گئیں, اور پیپلز پارٹی نے اب سینٹ سے اور قومی اسمبلی دونوں سے ہی جناب اپنے اپنے واک آؤٹس جو ہیں وہاں پہ کر دیے. انہوں نے کہا جناب جب تک اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ معافی نہیں مانگی جائے گی, جو کچھ گفتگو کی گئی ہے مریم نواز صاحبہ کی جانب سے اس کے اوپر جب تک معافی نہیں مانگی جائے گی تو تب تک جو ہے وہ ہم آگے مزید نہیں چلیں گے. اچھا, میں آتا ہوں ابھی اصل وجہ کی طرف بھی آتا ہوں کہ ایکچولی یہ آج کل اتنا یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, اس کی ڈیٹیلز میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے مزید جو ہے وہ کافی زیادہ سیریس ہو گیا, کیونکہ یہ خبر بھی آئی کہ محسن نقوی صاحب کو جو ہے وہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے وہ کشیدگی کم کرنے کے لیے انہیں کراچی بلا لیا ہے. محسن نقوی صاحب جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا ان 2 اتحادی جماعتوں کے درمیان جو ہے ایک برج کا کردار ادا کرتے رہے ہیں ماضی کے اندر. ان کے نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب دونوں کے ساتھ ہی بڑے گہرے مراسم ہیں. ایون دو محسن نقوی صاحب کا ماضی کے اندر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ کچھ انبن ہو گئی تھی, لیکن اس وقت جو ہے وہ جو ایک مڈل پلیئر ہے اس نے دونوں کو جو ہے وہ کام ڈاؤن کرا کے اس وقت ایشوز کو ریزالو کر دیا تھا, اور ایک پولیس کے افسر کی ٹرانسفر سے ایک بات جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی, اور کرتے کرتے کافی تک سیریس ہو گئی تھی. محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اس وقت جب یہ آپس میں تنازع ہوا تھا تو اس کے بعد وہ کافی بیک فٹ پہ چلے گئے تھے, اور انہوں نے پبلک اپیرنسز بھی اپنی ختم کر دی تھی, لیکن اس کے بعد چیزیں ریزالو ہوئی تھیں, اینڈ دین ہی کیم بیک انٹو پبلک لائف ایز ویل. تو یہاں پہ اب آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے ان کو بلا لیا ہے کہ جی آپ ذرا کراچی آئیں اور ایشو کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی ہے. لیکن دوسری جانب ایک اور خبر جو ہے آج ایئر وائی سے آئی, اور وہ یہ تھی وہاں پہ نعیم اشرف بٹ صاحب ہیں, انہوں نے یہ خبر دی کہ مریم نواز صاحبہ کو جناب پوری طرح نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے اس سارے معاملے میں, اور انہوں نے کہا کہ جم کے رکھو, تن کے رکھو, کچھ بھی نہیں, پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ نے بالکل بیک فٹ کے اوپر جو ہے نہیں جانا. اب میری اطلاعات کچھ آئی تھی میڈیا کے اندر, بلکہ پچھلے ہفتے جب یہ معاملہ ایکچولی اس وقت چل رہا تھا تو قومی اسمبلی کے فلور پہ یا پتہ نہیں سینٹ میں جو ہے وہ اعظم نذیر طارڑ صاحب جو وزیر قانون ہے, انہیں کھڑے ہو کے پاکستان پیپلز پارٹی کے سخت رد عمل کے اوپر جو ہے انہوں نے معذرت کر لی تھی. انہوں نے کہا جی میں معذرت کرتا ہوں, مریم نواز صاحبہ کے جو بیانات ہیں جس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے تو میں معذرت کرتا ہوں. سننے میں آیا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو جو ہے یہ بات پسند نہیں آئی کہ یہ ان کے بیان کے اوپر اس طرح معذرت کیوں کی گئی ہے فلور کے اوپر. تو اب نواز شریف صاحب نے بھی جو ہے وہ پوری طرح سپورٹ کیا ہے, اور نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کہا ہے کہ جی بالکل پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اے آر وائی پہ یہ خبر چلی کہ جی 2 روز قبل جاتی عمرہ لاہور میں
وزیر اعظم شہباز شریف نے نواز شریف سے ملاقات کی، جس میں صوبائی سطح پر پیدا ہونے والی سیاسی کشیدگی پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے، اور ملاقات میں وزیر اعظم نے تجویز دی کہ اگر مریم نواز اپنے بیانات میں نرمی اختیار کریں تو پیپلز پارٹی بھی محاذ رائے سے گریز کرے گی، مطلب سیز فائر کروانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد معاملہ صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ایمن ولی جو ہیں، ایمن ولی ANP کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک بڑا سخت بیان دے دیا تھا پارلیمنٹ کے اندر، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام لیتے ہوئے انہوں نے بڑا ایک سخت بیان دیا تھا۔ بعد میں ان سے سیکیورٹی جو ہے وہ واپس لے لی گئی تھی۔ اب کچھ ایسا ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہوا ہے، اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے علی حیدر گیلانی سمیت تمام بھائیوں کی سیکیورٹی جو ہے وہ پنجاب پولیس نے واپس لے لی ہے، اور بلکہ پنجاب حکومت نے واپس لے لی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ فوراً بحال کی جائے۔ اس سے پہلے علی حیدر گیلانی جو ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چند سال پہلے انہیں اغوا کر لیا گیا تھا، اور اس وقت طالبان کی حراست میں وہ رہے تھے، اور پیپلز پارٹی کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ویسے ہی لائف تھریٹس ہیں، اور ان سے اس طرح یہ سیکیورٹی واپس لے لینا ان کو ایکسپوز کر دیا گیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا کوئی واقعہ پیش آ گیا تو سارا بلیم جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے اوپر آ جائے گا۔ تو اس پہ جو ہے وہ علی قاسم گیلانی، یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، انہوں نے کہا جی سیکیورٹی واپس لینے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، ہم اس پر اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے۔ بہرحال جو مارکیٹ کے اندر خبر ہے، چلے میں اس طرح کہہ لیتا ہوں، مارکیٹ میں یہ افواہیں اڑ رہی ہیں کہ بیسکلی اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے نا اس کی تیاری ہے۔ بلکہ حسن ایوب صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کل اپنی یہ خبر دی، انہوں نے کہا کہ جناب 27ویں آئینی ترمیم جو ہے آج کل اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور بہت جلد جو ہے وہ آپ کو پبلک ڈومین میں بھی نظر آئے گی، ایون دو جو حکومتی وزراء ہیں وہ ابھی تک اس کو ڈینائی کرتے آئے ہیں کہ نہیں، کوئی کسی قسم کی 27ویں آئینی ترمیم نہیں آ رہی، اور فرینکلی اسپیکنگ ابھی تک کوئی ٹیبل کے اوپر کوئی چیز نظر بھی نہیں آ رہی۔ وہ آئے گی، اس کی شکل پتہ لگے گی تو پھر پتہ لگے گا، کیونکہ آج کل بہت سے کام جو ہے نا وہ سیکریسی میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امریکہ کے ساتھ آپ کے کن معاملات کے اوپر کیا طے ہوا ہے، بہت سیکریسی میں رکھا گیا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ جناب کیا کوئی پسنی کی پورٹ جو ہے وہ دی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی ہے، پروپوزل ہیں یا یہ ایکچولی اپروو ہوگی، یہ چیز کلیئرٹی نہیں ہے اس سارے معاملے میں۔ اسی طرح سعودی عرب کے ساتھ جو ہے جب ڈیفنس پیک کیا جا رہا تھا اس سے پہلے بالکل پبلک ڈومین میں اس چیز کو، خیر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ فورن افیئرس کے میٹرز ہوتے ہیں، ڈیفنس کے میٹرز ہوتے ہیں، تو اس کو سیکریسی میں ہی ہونا چاہیے رادر دن کہ اس کو پبلک ڈومین میں ڈال دیا جائے۔ لیکن اسی طرح 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے عام طور پہ جو ترامیم ہوتی ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو پبلک ڈومین میں رکھا جاتا ہے، پبلک کی طرف سے بھی جو ہے رائے لی جاتی ہے کہ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے، لیکن ابھی تک آن دا ٹیبل جو ہے وہ کچھ موجود نہیں ہے۔ اب پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں پہ پیپلز پارٹی کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ اگر نون لیگ نے اس آئینی ترمیم کو اپروو کروانا ہے تو ہر صورت انہیں پیپلز پارٹی کی مدد کی ضرورت ہوگی، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر پیپلز پارٹی کو ضرورت ہے تو عام طور پہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، جو سیاسی اتحاد ہوتے ہیں نا، یہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ گیو اینڈ ٹیک کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس سے پہلے عام طور پہ جو ہے اس قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں، معاملات کو ذرا زیادہ ہاٹ کر دیا جاتا ہے کہ نہیں پھر میں نہیں مانتا ہے، لو پھر میں اٹھ کے جا رہے ہیں جی، نہیں میری بات نہیں سننی، لو میں پھر جا رہا ہوں میں۔ تو کیا یہ اس کی بیسکلی تیاری ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں؟ ورنہ ایز سچ مجھے فرینکلی اسپیکنگ میں نے اب تک جتنی بھی یہ چیزیں دیکھی نا، مجھے اس سارے معاملے میں کوئی سبسٹنس نظر نہیں آ رہا۔ مطلب ایمی یہ کیوں کہہ دیا، مجھے وہ کیوں کہہ دیا، یہ کوئی پوائنٹس نہیں ہے جس کے اوپر ایکچولی یہ لڑائی ہو۔ مجھے تو فرینکلی اسپیکنگ مطلب ایک بڑی بچکانہ قسم کی یہ لڑائی نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی، جس کا کوئی سینس نہیں بنتا۔ مطلب بچہ جو ہے نا پاکستان کا اس وقت وہ جانتا ہے اس بات کا کہ بھائی جان آپ دونوں ایک دوسرے کی مجبوری ہیں، آپ دونوں اس سے اتحاد سے نکل نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر آپ نے ایسا کیا تو حکومت چلی جائے گی۔ تو ایسا کوئی چکر فی الحال نظر ہی نہیں آ رہا۔ یہ بلا وجہ کی ایمی بلا وجہ بحث مباحثہ، اور ایک بڑا اگلی قسم کا ٹرن اس کے اندر آ رہا ہے، اور وہ ہے پنجاب ورسز سندھ والا، جو کہ جس کی قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے، اسے صوبائیت کا رنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اوپر ایکچولی میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بڑی زبردست ٹویٹ کیا، آئی وانٹ ٹو شیئر، انہوں نے بڑا اچھا کامنٹ، اور میں ایکچولی ان کے کامنٹ سے کافی حد تک ایگری کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہ سندھ میں مسلم لیگ نون کا کوئی ووٹ ہے، نہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا، اور دونوں ہی پارٹیاں 3 سال سے مل کر وفاق میں حکومت کر رہی ہیں، ایک پارٹی کا صدر ہے اور دوسری کا وزیر اعظم، ان کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں، یہ صرف دکھاوے کا تنازع یعنی نورا کشتی ہے، جس کے تحت مسلم لیگ نون پنجاب میں اپنے ووٹر کو یہ دکھانا چاہ رہی ہے کہ وہ پنجاب کے مفاد کا دفاع کر رہی ہے، اور اسی طرح سندھ کے ووٹر کو پیپلز پارٹی دکھانا چاہ رہی ہے کہ وہ سندھ کے مفاد کا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ صرف نورا کشتی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دونوں پارٹیاں یہ نورا کشتی صرف اپنے مفاد کے لیے کر رہی ہیں، ورنہ سندھ میں اب بھی سسٹم جو ہے وہ رواں دواں ہے، اور پنجاب سے بھی اب کرپشن کی بہت بو آ رہی ہے۔
تو مجھے ظاہری بات ہے جو آخر میں ایلیگیشنز ہیں مجھے اس کے بارے میں تو اتنی ڈیٹیل نہیں پتا، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ دونوں نے اپنے آپ کو اتنا محدود کر لیا. مطلب فار ایگزامپل مسلم لیگ نون اتنا زیادہ پنجاب کر رہی ہے کہ اس کو ایز سچ لگ رہا ہے جیسے سندھ کی پرواہی نہیں ہے، اور ادھر سے پیپلز پارٹی اتنا سندھ کر رہی ہے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ اس کو پنجاب کی پرواہی نہیں ہے. سو ہونا جتنا کو ووٹ بینک کا رہ گیا ہے دونوں کا وہ اتنا ہی رہنا ہے، وہ اس سے زیادہ بڑھنا نہیں ہے یہ ساری چیزیں کر کے. لیکن بس لوگوں کی کنزمپشن کے لیے جو ہے وہ یہ آپس میں سارا کچھ چل رہا ہے. آئیڈیل پالیٹکس تو یہ ہوتی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کو